بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسملہ اور تسمیہ میں فرق۔ بعض لوگ تسمیہ اور بسملہ کے ایک ہی معنی سمجھتے ہیں۔ غایۃ المقصود میں لکھتے ہیں کہ بسملہ اور تسمیہ میں فرق اس طرح ہے کہ بسملہ کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اور لکھنا، اور تسمیہ کے معنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور یاد کرنا، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی بھی نام سے ہو۔ فرق کا حاصل یہ نکلا کہ تسمیہ عام ہے اور بسملہ خاص ہے، جس کو اصطلاحی منطق میں عموم و خصوص مطلق کے نسبت کہتے ہیں۔ فائدہ: بسملتا بوزن و حرجتا باب فعلالتا کا مصدر ہے۔ لغت میں اس کے دو معنی آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ لکھنا، دوسری بسم اللہ کہنا، لیکن مجازاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بسملہ کہتے ہیں۔ یہ مصدر بمعنی مفعول کی قبیل میں سے ہے، نیز مخفی نہ رہے کہ بسملہ اور حمد لہ جیسے مصادر کو اصطلاحاً قصر کہا جاتا ہے۔ قصر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ دو یا دو سے زائد کلموں کو مختصر کر کے ایک کلمہ کر کے آخر میں تا لاحق کر دینا، جیسے حمد لتا بمعنی الحمدللہ کہنا۔ بسملہ بمعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور بعض حضرات نے دوسرے الفاظ میں قصر کی تعریف یہ کی ہے کہ کسی لفظ کو مرکب سے مشتق کرنا۔ اختصار کلی کی غرض سے دونوں تعریف کا حاصل اور مال ایک ہی ہے۔ اب باب قصر کے چند کثیر الاستعمال مثال زیر قلم ہے۔ نمبر 1، سلامتن بمعنی السلام علیکم کہنا۔ نمبر 2، حیللتن بمعنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ نمبر 3، حوقلتن بمعنی لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا۔ نمبر 4، سبحلتن بمعنی سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5، حیعلتن بمعنی حی علی الصلاح کہنا۔ حیفلتن بمعنی حی علی الفلاح کہنا۔ نمبر 7، جعفلتن بمعنی جعلت فداک کہنا۔ نمبر 8، تبعلتن بمعنی اطال اللہ بقاءک کہنا۔ نمبر 9، دمعزتن بمعنی ادام اللہ عزک کہنا۔ نمبر 10، فضلکتن بمعنی فذلک العدد کذا و کذا کہنا۔ نمبر 11، تلبیتن بمعنی لبیک لبیک آخر تک کہنا۔ یہ بھی یاد رکھے کہ قصر میں تا کلمہ کو حذف کرنا بھی جائز ہے، چنانچہ بسملتا کو بسمل اور حمدلتا کو حمدل وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔